اس مختصر سے وقت میں جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا جن اور جادو کی حقیقت، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اکثر لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ہوتا یوں ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے جن اور ان کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو عموماً بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی میں ملوث ہو کر بہت سی بار غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، علم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہے اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی۔ تو بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے۔ اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے، اللہ ماشاء اللہ کہ چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں؟ انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے، اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے، اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی، اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے۔ صرف یہ 2 مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے، ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے۔ تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا۔ تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسی کی۔ آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی، اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا۔ تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے، آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا، ناری سموم کے لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی۔ لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اپنے رویے میں بہت سخت تھا یہ۔ بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں۔ آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 15 تھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا، آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا اور بنا لو والا تھا۔ دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی، اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے کیا جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے ہیں۔ اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں
کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جاتا تو کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے, بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے پاس مانا نہیں, قدر اور قضا, بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوا ہوگا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے, شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے, شریعت نے کیا معاملات دیے, میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی, لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں, بس وہی جن یہاں مراد ہے. جبکہ رب العزت فرق کرتا, وما خلقت الجن والانس, فرق کیا, وخلق الجان, اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح, یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہے. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے, جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا, سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر, عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا, اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے, باطن کیا ہے, بس ہم کو اب سب پتہ ہے. لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ سائنس سے یہ پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسی بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتا, چھو نہیں پاتا, محسوس نہیں کرتا, کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم. عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں, نہ محسوس کر پاتے ہیں, نہ جان پاتے ہیں, ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں, نہ سب فالتو باتیں, وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے, کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے, وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا, سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا, تم کو ایک پاس بک دیتے, چیک بک دیتے, بس یہی اکاؤنٹ, جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. تو آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں, وہ دکھتا ہی نہیں. وہ تو بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑ ہو گئے, کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں, پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی, کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے, جاؤ. آپ کہ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے, جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے, ہاتھ پیر دکھتے, تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں, ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے, جو چھو نہیں سکتے, یہی تو غائب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے, تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے, نہ اللہ کو کسی نے دیکھا, نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا, نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا, نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے. اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا, نہ تقدیر کو دیکھا. تو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, نہ جنت دیکھا, نہ جہنم دیکھا, پھر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے افراد و تفرید کے شکار نہ ہو. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے, بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں, بایولوجی سے پڑھتے ہیں, ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں, لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے, یہ نیوٹرونس ہے, یہ الیکٹرونس ہے, ایمان لا لیا. میرے سوال یہ, کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون, نیوٹرونس, الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے. لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار, یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں, چھوڑ دو. سوال ہے میرا, لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں, جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعے میں دیکھا ہے, لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں. جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے, فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ, شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے,
دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان۔ اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں۔ یہ تو فلاں نے کہا، یہ تو پروفیسر نے کہا، یہ تو ٹیچر نے کہا، نیوٹن کے لاز مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احادیث رسول پر اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا۔ نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا۔ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، جب تک چھوئے نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے میں۔ شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں۔ بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود۔ جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا، ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا۔ یہ مکلف نہیں اللہ کی یاد، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق، اس کو چوائس بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے، یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک، فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں۔ اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا، غلط فہمیاں ہوتی بہرحال۔ تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں، مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خواہ کی کسی مشکل میں ڈالو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے۔ تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑی غلط فہمیاں، اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے۔ سوال یہ ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے، عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے، کوئی ان کو جن بولتا ہے تو کوئی بھوت بولتا ہے تو کوئی پریت بولتا ہے تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے ہیں۔ آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث یاد رکھیے، ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گی، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے، بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں وہ چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے۔ انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ جو ہے اس کو اسپیکر کے پاس رکھنا۔ تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی۔ کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا۔ تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں، انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جن، جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں، جنی یہیں عربی سے جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں۔ اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں، روح ہٹا کر، اس طرح سے ارواح عربی میں کہتے ہیں۔ یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں، قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح افرید بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ افرید ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا۔ تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے،
جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا. اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے. تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی خبث ان کے مذکر سے اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے. جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی. تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے. آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہے. حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں. تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہیں جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کی رہائش کے اعتبار سے. ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا آ کے آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بڑے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہو. یہ معنی نہیں یاد رکھیے. آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات، آگے تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں. بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب خانہ بدوش جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا. اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لیں، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہے. یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے. اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے. اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا. اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا. تو جن اور انس کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا. اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے وہ. تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں. دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گا. تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے. وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھ کر یوں غائب ہو جائے. تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً. گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا. تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے. تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو. تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے. تو عموماً ہی شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا. ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا، اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والا یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا. تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا. گو یہ شکل لے سکتا ہے لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً. لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا. آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کر، کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا. اس نے وعدہ کیا کل نہیں آؤں گا. جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا. جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعی میں آیا ہوں. میں نے پکڑا اس کو کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری. تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا کہا.
کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں. جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا, کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا, آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے جا کے سزا دلاؤں گا. تو کہا نہیں, میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک. کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو, کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے. جب یہ کہہ کے چلے گا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے. کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام اس تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا, میں نے تو پکڑ لیا اس کو, آپ نے چونکہ کہا تھا, لیکن بہت گزارشات کی اور ایک کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا, میں نے چھوڑ دیا. کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے. تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی, لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے. اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا. کہا وہ شیطان تھا, وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا, اس معاملے میں سچ کہا. اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے, عنوان سے متعلق نہیں بتا دوں کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی, سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی, اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا, ٹھپا مل گیا اس کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے, ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں, اس سے نہیں تعلق نہیں, وہ سب نہیں یاد رکھیے. حق بات جو بھی بولے, کوئی بھی انسان بولے, اس کو لینا چاہیے ہمیشہ, حق ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور باطل پھر کوئی بھی بولے, کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہو, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی دے. شیطان تھا, جھوٹ بولتا, لیکن کہا اس بار سچ کہا, رسول اللہ نے اس کو دے دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی, پھر یاد رکھیے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں. بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھے. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے. یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے, یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے. تو لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. مطلب یہ 2 جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں, اس کی دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں, میلوں اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں. میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں, شو ہوتے ہیں نا, بالخصوص 2 ہی شو ہوتے ہیں, کتے کا شو یا گدھے کا شو. غور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر؟ آپ کہیں بھی جائیے, کوئی بھی جو میلے فیئرس لگتے ہیں ان میں 2 چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص, ایک کتے کا شو, ایک گدھے کا شو. کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے, ایک آیا ایک نہیں آیا, تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا, بولتے ہو کتے کو بھی غائب کا علم ہے دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم. یا گدھے کا شو ہوتا ہے, وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے, اس کا 10 روپیہ ہے صرف, وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں آتا, ہاں دیکھو برابر. وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 ہی روپے تھے میرے پاس. تو آپ بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے, یہ کیا کتا. اندازہ لگائیے, یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے. اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے, ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, کھلواڑ. اس لیے کہ یہ 2 وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا مالک, ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان میں موکل کہتے ہیں, لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا, ان کو بند کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے, پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے, اس گدھے اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے, پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں, اس کا 10 روپے. وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے, آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے, یہ آدمی گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے, انسان کو گدھا بناتا ہے. اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے, یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں, کیونکہ انسانوں کے ہم کو نہیں معلوم, گدھے کو معلوم ہی تمام باتیں. عجیب بات. تو یہ شیطان کا بگاڑ ہے, شیاطین کے ذریعے کام کرواتا ہے. اور تعجب ہے, گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملیں گا. میں شرط دیتا ہوں آپ کو, شرطیہ بات کرتا ہوں آپ کو, چیلنج کرتا ہوں, گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادو میں. کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ 2 جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے, یہ شیطان کو دیکھتے ہیں. انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں. تو ماں باپ کا یہ کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, لیکن بچے کو کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں جاننے والا کوئی ہے, وہ بھی ایک گدھا اور کتا, وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے. لیکن اب بچوں کو کون بتائیں گا یہ بات, عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں اس. تو اس معاملے میں احتیاط کریں. آئیے ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے, ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے, ان کی ہماری شروعات کیا ہے, ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے, یہ بات بھی بڑی اہم ہے. شروعات ان کی یوں ہوئی, اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ نے ابلیس کو, شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا. بخاری, مسلم اور ترمذی کی حدیث کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آ کے آدم کے اطراف گھوما کرتا,
اللہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ السلام کو بجاتا، اور جب بجاتا تو آدم علیہ السلام اندر سے کھوکھلے تھے، مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکھلا تھا، تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرونی طور سے، اسی لیے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا۔ تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی، اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ بہت جلدی باتوں میں آئیں گی، ٹھیک ہے، اور بہرحال وہ جانتا تھا، وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف ارد گرد گھوما کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا، اور یہیں سے اس سے کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی، جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا۔ اب یہاں ایک غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا۔ ایک دن جل گیا آدم سے، جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، اور فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے، جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے، کچھ بھی سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، واضح آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے تو تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا، نافرمانی کیا۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی، یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، بہت بری بات ہے، کہ تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا، انکار کیا، فاسق تھا۔ تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا۔ تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے، اور ابد تک رہیں گی، بہرحال شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر، میں اچھا ہوں آدم سے، اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے۔ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس نے کہا میں خیر ہوں، جبکہ مٹی کہیں سے پھینکو نیچے کی طرف چلے جاتی ہے، جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا عقلی اعتبار سے بھی۔ آگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، آگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی دیتی ہے صرف، جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدے مند ہی ہے، کچھ دانہ گرا تو اگ جاتا ہے، کوئی بیج گرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے، فائدے مند ہی ہے، پانی رہا تو تھم جاتا ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی، تو کہا میں خیر ہوں اس سے، آدم سے جو تو نے پیدا کیا۔ بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس، یہ ہم تمام کو لے جائیں۔ تو ابلیس یہ بابائے جن ہے، جنوں کا باپ ہے، جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے، ہم سب کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے، اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی، اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا، بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا، خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے۔ بہرحال اب ان کے غذائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا۔ یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں، اسلاف سے کئی اقوال، صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے استنجا نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد۔ کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے۔ تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، کوئی یہ ایک ہی نہیں کہیں ہے لیکن یہ بھی ایک ہے، اور سوکھا ہوا گوبر، لیٹ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں، یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے۔ جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو۔
اس طرح فرمایا کوشش اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے۔ اس طرح فرمایا شام کے وقت مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے۔ تو یہاں نشاندہی کر دی، کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی۔ بہرحال ہڈی یا جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے۔ ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے، اور جو لیتھ تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں کی، لہٰذا اس معاملے میں ہم بھی خاموش رہتے، بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں۔ ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ، عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں۔ مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی رہا، لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں، یہ کافروں کے تعلق سے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو جب میں اپنے درس کے بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن، اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیاطین کے تعلق سے ہوں گی، برے جنوں کے تعلق سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے گئے۔ عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے سے جو ہے اس چیز سے فارغ ہونے کے لیے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے، بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آڑ میں بیٹھتے۔ تو ایک بار رسول اللہ رفع حاجت کے لیے گئے اور ہم نے شدید چیخ اور پکار سنی، ہم پریشان ہوئے، لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی، چونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے، ہم رکے رہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم کو تو ڈر لاحق ہوا کہیں آپ کی جان پر تو کوئی بات نہیں آ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، جب میں گیا تو مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہو گئی ان کے اندر، مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو، ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو، کون کہاں رہیں گا۔ جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے، تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا، تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے، کس کو کیا دیا آپ نے، کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے اونچے مقامات، پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دیے، اور درے جو پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہوتا ہے، اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے، یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی، شیاطین کو یہ دے دی اور یہ کر دی، اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا۔ مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جن عموماً رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں، اور نچلے درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیچ کے علاقے، یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں، انسانیت بستی نہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے۔ اسی لیے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن پر یا مسافروں پر۔ یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں، یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے۔ رسول اللہ فرماتے اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا، تاکہ اگلے بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے، تو اگلی بار اور پناہ مانگتے۔ تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے۔ اسی طرح جو ان کے رہنے کی جگہ ہیں جو بالخصوص شیاطین رہتے ہیں، وہ جان لیں قبرستانوں میں رہتے ہیں، اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے، یہ وہاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عموماً طہارت نہیں ہوتی ہے اس کو، تو یہاں بھی اکثریت پایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو۔ اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں، ویران وادیوں میں، تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے، ویران وادیوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ ڈالے جائے اور اللہ کے نام لے کر تالے نہ کھولے جائے، اس میں بھی رہتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن پر بغیر اللہ کا نام لے کے تالے ڈالے جاتے ہیں، شیطان اپنے مالنے والوں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا، اور وہ گھر جن میں بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا، تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہوگا۔ جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا، اور جب کوئی تالا ڈالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت نہیں تو بولتا آج رہنے کا ہوا کھانے کا نہیں ہوا۔
تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تالے بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگائے جاتے یا نہیں کھولے جاتے. رسول اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے تالوں قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگایا جاتا ہے شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں. وہ خود کرے الگ لیکن مدد شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو. تو تالے جب بھی گھر کو ڈالے اللہ کا نام لے کے ڈالے, تالے جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے گھر کے دروازوں کے بالخصوص. اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں, بیت الخلاؤں میں اور کوڑا کرکٹ گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی ہیں عموماً ویران وادیوں میں ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں. آئیے ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے, ان کی قوت اور طاقت کیا ہے. رب العزت نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجیے جس میں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں, اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہے. اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد اقصیٰ کے جو ہے دیواروں میں لگے ہیں, جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو 700 ٹن کے ہیں ایک پتھر, اور جو 20 25 فٹ کے ہائٹ پہ نصب کیے ہوئے ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس. تعجب کی بات ہے کہ یہ کرین 700 ٹن آج بھی مشکل ہے اٹھانا. اللہ کی بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں. 700 ٹن کوئی چھوٹا موٹا وزن نہیں ہوتا ہے. تو ایک پتھر کا سائز 700 ٹن ہے. ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جن کو انسان ہلا نہ پائے, اور جو ہے غوطے لگاتے اور سیپیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے. وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا, تابع کیا گیا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے. آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا, مسلم کی روایت ہے, میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا, ایک شیطان آیا مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے منہ پر آنکھ کا انگارہ مارے. میں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ لیا اور اس کو مسجد نبوی کی ایک جھاڑ سے باندھ دیا اور کہا کہ کل صبح اشرار شریر قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا, اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کہاں ہے جب فجر میں آئے؟ تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا. مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی, اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا, تو میں نے آزاد کر دیا اس کو. اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے, تمام مفسرین لکھتے قبول ہوئی تھی. ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں. وہ سلطنت یہ تھی کہ جن انس جھاڑ پہاڑ ہوا سب آپ کی تابع اللہ نے کی تھی. یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی, یاد رکھیے. بہت خاص چیز تھی یہ جو اس نبی کا معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا. یہ سلیمان کا معجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کے قبضے میں ہوتے ہیں, لہٰذا میں نے چھوڑ دیا, پھر اس کو آزاد کر دیا. رسول اللہ نے اس کو قید کرنا پسند نہیں کیا اس لیے کہ یہ غلط ہے. جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. ٹھیک, بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عفریت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں, قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. عفریت نے کہا کہ اے سلیمان آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا میں لا لوں گا. تو یہاں بھی عفریت کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی, یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں. پہلے آسمان تک ان کی رسائی, وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں. بخاری کی واقعہ رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی. جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس کو گھر تک تو دو صحابہ گزر رہے تھے, جب دیکھا رسول اللہ کو پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ, انہوں نے کہا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے, کہا یہ میری بیوی ہے. تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک, تو یہی وجہ ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, کسی کے پاس آپ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے, بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دینا, بولتے میں نے گالی دی, کیسا پتا چلا؟ اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں. اس کی دلیل بھی لے لیجیے, بخاری کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے. سیاد اس کا نام تھا, اس کو دجال سمجھتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے, اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا. جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوگا, اس کی ماں کیسی ہوں گی, وہ یہودی خاندان سے ہوں گا, اس کا باپ کیسا ہوں گا, وہ شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوں گا, اس کی ماں کے جسم کی حیت یہ ہوں گی, ناک یہ ہوں گی. تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعی میں 30 سال بعد پیدا ہوا, اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں جو ہے عموماً جس طرح بچے رہتے 9 مہینے نہیں بلکہ زیادہ رہیں گا, اور اس کے تعلق سے مشہور تھا ابن سیاد, یہ بہت زیادہ حمل میں رہا تھا. تو ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے. رسول اللہ کو ایک بار حضرت عمر نے کہا چلیے آپ ہم دیکھیں گے. جب رسول اللہ کو یہ بات پتہ چلی, آپ گئے. کھجوروں کے درخت کے بیچ میں ابن سیاد سو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا دیکھو اگر وہ دجال ہوگا تو تم اس پر قابو نہیں کر سکتے.
اور اگر نہیں ہے تو پھر خامخواہ مار کے کیا فائدہ، چھوڑ دو۔ جب رسول اللہ چھپ چھپ کر جانے لگے جھاڑوں کے پیچھے سے تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد تمہارے پیچھے لگے ہیں۔ وہ ایمان والی نہیں تھی، یہودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اڑ گیا اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی تھی جس کی پہلی آیت بس جبھی نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں اور اس پر سانپ ہے۔ تو کہا یہ شیطان کا عرش ہے۔ پھر اسے رسول اللہ نے کچھ سوالات کیے، اس کے بعد کہا میرے دل میں کیا ہے؟ مطلب ایک نئی صورت رسول اللہ پہ اتری تھی، آپ نے بتایا نہیں تھا، ابھی کسی صحابہ کو نہیں بتایا تھا۔ کہا میرے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ، سورہ دخان کی آیت رسول اللہ پہ جبھی نازل ہوئی تھی، الدخ تیرے دل میں دخان ہے۔ رسول اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور رسول اللہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو یہاں ابن سیاد نے رسول اللہ کے دل کی بات جانی، الدخ تیرے دل میں دخان ہے۔ تو رسول اللہ کی وہ حدیث یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شیطان خون، رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی تو ڈریے مت اس سے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی صحابی کو بولے تمہارے دل میں یہ ہے، جب تک کہ آپ کو وحی نہ ہوئی ہو۔ تو شیطانی عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تمام چیزیں، اسی طرح جو ہے انسانی جسم کتوں کی شکلیں، بلیوں کی شکلیں اور دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے طاقت اور قوت دی ہے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، جب بھی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن آدم پیدائش کا چلاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو چمٹیا لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سوائے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہی تنگ نہ کر سکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ جو مجھے تو دے رہا ہے اس کو شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت کرنا، تو یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو تنگ نہیں کر سکا۔ یہ باقی تمام انسانوں کو جیسی بچہ ابن آدم پیدا ہوتا ہے یہ چمٹیا لیتا ہے تاکہ تکلیف ہو، چلائے، چیخے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کارستانیوں میں سے کارستانی۔ بہرحال تو شیطان اپنے ہم نواؤں میں سے، اپنے گینگ میں سے، اپنے گروپ میں سے، اپنے ماننے والوں میں سے جیسے ہی ایک ابن آدم ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو تاحیات لگا دیتا ہے، اس کو حمزات کہتے ہیں، اور وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور تمام تر حالات اور باتیں اس کو انسان کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یہ؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ ایمان لے آیا، رسول اللہ کا ایمان والا تھا، باقی ہم تمام کا کافر ہوتا ہے، اور یہی وساوس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو ابلیس کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئیے جادو کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جادو کے تعلق سے جو ہے غلط فہمی امت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آج بھی لوگ سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، ان کے نام سے کتابیں بکتی ہیں آج ہی بازار میں، جبکہ رب العزت اس کی وضاحت علی اعلان کر چکا ہے، اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَماروت۔ اللہ رب العزت صفائی دے چکا ہے اپنے نبی کی۔ رسول اللہ کے دور میں یہودی جادو کرتے، جب ان سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے تو وہ کہتے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ شیاطین نے جادو کی کتابیں لکھی اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پیچھے ڈال دی۔ جب لوگ جمع ہوئے ان کے انتقال کی خبر کے بعد، جو کہ بعد میں معلوم ہوا انتقال کے بعد، آپ عصا کے اس پہ کھڑے ہوئے تھے، تو شیاطین نے کہا دیکھو سلیمان یہ پڑھتے تھے، جب قوم نے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھی، تو یہودیوں نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب العزت جواب دے رہا ہے، اپنے نبی کا جو ہے صفائی دے رہا اور کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین تھے جو جادو سکھا کر کفر کرتے تھے۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، وہ شیطان کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، جو دو فرشتے ہم نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل نے بھیجے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُونَ إِنَّمَا فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ لوگوں کو جب تک جادو نہ سکھاتے، جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائش تھے، کفر نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی
یہ کفر ہے جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا. لیکن آج امت کے اندر ہر شخص اس میں ملوث ہے. رسول اللہ فرماتے 7 ہلاک کر دینے والے چیزوں سے بچو. پہلا فرماتے شرک اللہ کے ساتھ، دوسرا فرماتے جادو، سحر. تو جادو کرنا یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے شریعت میں، لیکن آج اس کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا عام ہو چکا ہے. بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی ایک علاج ہے کچھ چیزوں کے لیے، اور دوسرا شریعت نے کوئی علاج نہیں دیا. اور کاہنوں کے اور شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور ہمارے زندگی اور ہمارے مالوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہمارے وقت سے کھلواڑ کرتے ہیں. اور یہ اتنے سر چڑھ چکے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے معاملات پتہ کرواتے ہیں. آئیے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھ دو آپ کی. یہ کیسا کرتے ہیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، مسلم کی روایت. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، بہت سے لوگ جادوگروں اور کاہن شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے، جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، امت کو تعلیم دے دی. اب آپ بھی سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کاہن اور جادوگر رہتا ہے اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے، شیطان کافر جن ہوتا ہے. جب کوئی شخص جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے، شعبدے باز، جادوگر ہے یا کاہن ہے، یہ آتے ہی آپ کو بولیں گا آپ بڑے پریشان حال ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں، دواخانے میں کون شوق سے جا کر بیٹھتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بولے آپ بیمار دکھ رہے تو کون سی نئی بات ہے؟ پریشان ہو کر ہی آدمی دواخانے جاتا ہے نا. تو بہرحال آپ بہت پریشان ہیں، سب پتہ ہے ان کو تو پہلے سے، ہاں بس میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے، کچھ تو حق ہوتے ہیں، کچھ تو صحیح بولتے ہیں، مطلب وہ ان کے جادو سحر میں پکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھمانے والے ہوتے ہیں. اب آپ یقین اگر نہ کریں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں آپ کو، آپ کے ابا کا نام یہ ہے، آپ بولتے ہو لیکن ہو سکتا کسی سے معلوم کر لیا ہوں. آپ کی امی کا نام یہ ہے، آپ بولتے ہو سکتا کسی سے معلوم ہے. ایک دن فلاں کھیت میں فلاں عمل آپ نے کیا ہوتا، بس سمجھ گیا میں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. واقعی میں یہ ہوا، ایک دن کھیت میں اکیلے میں فلاں چیز، آپ سچ بول رہے، بس مت بولیے آگے کا، میں سمجھ گیا آپ بالکل صحیح ہیں. آپ بولتے کیا پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ بتا دی میں نے کھیت میں کیا کیا تھا ایک دن. سمجھ رہے آپ بات؟ آپ بیٹھ جاتے پھر میرا یہ مسئلہ ہے. آئیے اب اس نے کیسے پتا کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کاہن اپنے شیطان جن کو حکم دیتا ہے اس کی حمزات سے بات کرنے کی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جو حمزات سب کے ساتھ لگا ہے نا، تو یہ شیطان کیا، یہ جادوگر کیا کرتا ہے، یہ بھی خود ایک شیطان رہتا ہے، اپنے شیطان کو بولتا ہے اس سے بات کر، اس کے حمزات سے، یہ حمزات سے بات کرتا ہے. اور حمزات چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس کو خبر ہے آپ نے کیا 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 تھا. بات سمجھ میں ہے کیسے معلوم کرتا ہے؟ کوئی غائب کا علم نہیں دے سکتا ہے، وہ اس کی مجال اور یہ اوقات نہیں ہے، یہ سب شیاطین کے ذریعے کرتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بات کرتا ہے، وہ حمزات سے بات کرتا ہے، حمزات اس کو خبر دیتا ہے باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام اس کے عبداللہ ہے، ماں کا نام کیا، ماں کا نام کیا آمینہ ہے، فلاں کا نام کیا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کیا ہے، سب بولتے جاؤ جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی رسائی. اب کچھ جو ہمارے عائشہ کا جو شک تھا، کچھ خبریں صحیح بھی دیتے ہیں، تو کہا عائشہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور رب العزت جب کوئی حکم کو نازل کرتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے، باتیں کرتے، آج اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، آج اللہ نے کیا کیا. تو یہ جب کان لگا کے سنتا ہے، اس کو ایک آنکھ کا گولا مارا جاتا ہے، لیکن اوپر والا چلا کے نیچے والے کو، نیچے والا چلا کے اس کے نیچے والے کو، نیچے والا نیچے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کاہن کا جن اس کے کان میں بول دیتا ہے اوپر کیا بات ہوئی تھی. تو کوئی غائب نہیں جانتا ہے، یہ فرشتوں کے ڈسکشن سن لیتا ہے جا کے، جو ان کی طاقت میں سے کیا پہلے آسمان تک رسائی. تو آپ گئے، بابا میرا کل کیا ہوگا، الیکشن جیتوں گا یا ہاروں گا؟ وہ بولتے جیت جائیں گا. بولیں گے ہاں دیکھو کل جیت بھی گیا، بہت مانے ہوئے، یہ تو بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ہے. کیا رسول اللہ کو بغیر وحی کے کیا کبھی غیب کی بات معلوم ہوئی؟ بغیر وحی کے. پھر کہہ رہا ہوں آپ پر وحی آتی تھی، صحابہ اس لیے تو روتے دھوتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا رسول اللہ کے جانے کے بعد. تو یہ کہاں سے پتا کر رہا؟ تو یہ شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے کوئی آپ کو بولے آپ کے ابا کا نام یا امی کا نام ہے تو بولنا بڑی باتیں نہیں ہے، بولنا یہ شیطانی عمل چھوڑو اور توبہ کرو اپنے رب سے اور جو سیدھے ہو جاؤ، فالتو باتیں ہیں یہ سب. آئیے اللہ کے رسول نے شعبدے باز کاہنوں کے پاس جانے والوں کے تعلق سے کیا وعید کی، اور دیکھیے سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ کہتے ہیں اور یوں فرمایا، من اتا کاہنا او عرفا، کوئی اگر کسی کاہن کے پاس جائے یا وہ لوگ جو فعال کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا، سچ مانے جو اس نے کہا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. جو کسی کاہن کے پاس جائے، صحیح روایت، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا کہ بڑے سچ کہا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے وہ شخص، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے. ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا کام سمجھ رہے ہیں، اس کو کفر ہے یہ.
آئیے آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتی عرفا فسأله عن شیء، کوئی کسی کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے، عن شیء کسی بھی تعلق سے سوال کرے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی چیز کا سوال کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے، اوپر والی حدیث میں کہا تصدیق کرے وہ تو کافر ہو گیا، لیکن سوال کرے میرا کیا ہوگا، سوال کیا تصدیق نہیں کیا، ابھی میں تو چپ چپ گیا تھا، میرے دوست نے لے گیا تھا، اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کی نماز چھوڑنا ہے، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی، تو یہ گناہ ہے، یاد رکھیے ان کاہنوں اور شعبدے بازوں کے پاس جانے، اور ان میں سے اکثر آپ کی اور ہماری نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، معلوم آپ کو، میں بتاتا ہوں کیسے کھلواڑ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاتے ہیں ان کی پہچان یاد رکھیے، ماؤں کے نام پوچھتے ہیں، جبکہ ہم دنیا میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ان کی پہلی پہچان ہے ماں کا نام کیا ہے، سوال یہ دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور ترمذی کی روایت رسول اللہ فرماتے تم آخرت میں بھی اپنے باپوں کے نام سے پہچانے جاؤں گے، جب میں دنیا میں بھی اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاؤں گا آخرت میں بھی، تو پھر یہ میری ماں کا نام پوچھنے والا ہوتا کون ہے؟ اس لیے کہ جب یہ شعبدے باز جادو کرتا ہے تو جن اس کے قبضے میں ہوتا ہے کچھ شرائط پر آتا ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا کہ تو باپ الگ ہو سکتا ہے، ماں الگ نہیں ہو سکتی ہے کبھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے، تو جو ماں کا نام پوچھے شعبدے باز جادو، پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے ہو، پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے میں قرآن سے کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شعبدے بازوں کے پاس آپ جاتے ہیں یا ہم لوگ جاتے ہیں، یہ کیسی نفسیات سے کھیلتے دیکھیے، اب آپ آئے کچھ نہ کچھ پریشانی ہے آپ کو، اب پریشانی سے آدمی گیا، پہلی نفسیات آپ بولتے دیکھو پہلے سے معلوم ہوگا ان کو پریشانی میں آئے، خود پریشان دکھ رہے آپ، اب نئی نئی شادی ہوئی تو ساس بہت شاید تمہاری وہ ہے، ہاں بس 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 یہی تو تھا مسئلہ، یہی تو تھا مسئلہ، اس کے لیے تو آئے تھے، تو دیکھو بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، آسان نہیں ہے اس کو نکالنا، میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں، وہ ادھر ڈال دو فی سبیل اللہ، کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ہی، ماشاء اللہ بہت بیچارے فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ادھر ڈال دو پیسے جو